السلام علیکم دوستو، میں غلام در کھوکھر آج آپ لوگوں کے ساتھ جو بات اس ویڈیو میں شیئر کرنے جا رہا ہوں وہ بیسیکلی تخت لاہور کی جنگ ایک مرتبہ اقتدار کے لیے شروع ہو چکی ہے۔ ایک طرف گورنر پنجاب نے وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی کو کل یعنی 21 دسمبر کو بدھ کی شام کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا ہے، جبکہ پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون نے پرویز الہی کے خلاف عدم اعتماد کی جو ایک موشن جمع کرا دی گئی ہے، اس پہ قانونی ماہرین کی رائے کیا ہے، معاملہ کہاں تک کس طرف جا رہا ہے۔ اور دوسری طرف آج جب میں آپ سے یہ ویڈیو شیئر کر رہا ہوں، آپ لوگوں سے یہ میں بات آپ لوگوں سے ڈسکس کر رہا ہوں، تو وہ پنجاب اسمبلی کے اسپیکر سبطین خان نے ایک رولنگ دے دی ہے، اور اس کا یہ کہنا ہے کہ کیونکہ پنجاب اسمبلی کا اجلاس اجلاس چل رہا ہے، تو اس دوران پنجاب کا گورنر جو ہے دوبارہ اس بیچ میں کوئی اجلاس نیا بلا کے وزیر اعلیٰ کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے نہیں کہہ سکتا ہے۔ اگر اس نے یہ کہا ہے تو اس کا یہ اقدام غیر قانونی ہے۔ اس حوالے سے اسپیکر کی ایک رولنگ بھی آ چکی ہے، اور اس نے پنجاب اسمبلی کا اجلاس تو خیر وہ جمعے کو دوپہر تک 23 دسمبر تک تو ملتوی کر دیا، لیکن جو ملک کے مشہور قانونی اور بڑی ایک مہارت رکھنے والے ہیں، جن کا قانون پہ اپنا ایک عبور بھی حاصل ہے، جن کو اعلیٰ عدلیہ بھی اپنے وقتاً بے وقتاً ملک کی اعلیٰ عدلیہ سپریم کورٹ جس کو ہم کہتے ہیں کہ اپنے بہت سے کیسز کے معاملات میں ان کو معاونت کے لیے بلاتی ہے کہ آپ ہماری اس پہ جو ہے نا ایک رہنمائی کریں۔ تو آج جو سارا دن ڈسکس ہوا ہے، اور یہ جو میں نے کہا کہ میں آپ سے ویڈیو پہ جو باتیں شیئر کر رہا ہوں، اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمدردیاں اپنی جگہ پہ ہوں، عمران خان کے ساتھ دوستی کا ایک ہم پہلو علیحدہ رکھتے ہوں، لیکن چودھری اعتزاز احسن اپنا حامد خان جو سپریم کورٹ بار کے سابقہ صدر ہیں، راجہ اکرم جو ہے اس کا میں آپ کو حوالہ دے دوں، باقی بہت سے وکلاء کا جو قانونی ماہرین ہیں، ان کی یہ رائے تھی کہ گورنر کو جب یہ اس چیز کا پتہ ہے کہ پنجاب اسمبلی کا اجلاس چل رہا ہے، تو اس کے دوران وہ دوبارہ اجلاس کے بلانے اس کے لیے جو ہے نا ایک ڈیٹ بھی دے دے، تاریخ بھی دے دے، دن بھی تعین کر دیں، اور وزیر اعلیٰ کو کہہ دیں کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں۔ تو یہ تو ایک غیر قانونی اقدام بھی ہے، غیر آئینی عمل بھی ہے، اور گورنر کو اس طرح جو ہے نا اپنی اگر وفاقی حکومت کے امام پہ کیا گیا ہے، ان کے ہدایت پہ کیا گیا ہے، ان کی مشاورت پہ کیا گیا ہے، تو گورنر کو اس طرح کا اقدام نہیں لینا چاہیے۔ ایک طرف تو ان کی یہ رائے ہے کہ اس کی کوئی وہ قانونی وہ جو ہے نا کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن ساتھ میں یہ بات ضرور ہے کہ جو نواز لیگ اور پیپلز پارٹی نے چودھری پرویز الہی جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہے، اس کے خلاف جو عدم اعتماد کا جو موشن منہ کیا، ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ پیش ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے اسپیکر کو باقاعدہ غیر جانبداری کا رہنا پڑے گا، اور
اس کے لیے 14 دن کے 7 دن یا 7 دن سے کے آگے جا کے 14 دن کے اندر اسپیکر کو اس موشن کو ٹیک اپ کرنا پڑے گا. رولز کے اسمبلی، پنجاب اسمبلی کے رولز اور پاکستان کے جو ہمارا آئین کہتا ہے اس کے مطابق. لیکن یہاں پہ بات آتی ہے کہ پھر بھی نواز لیگ اور پیپلز پارٹی جن لوگوں نے چودھری پرویز الہی کو یہ اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے بات کہی ہے کہ آپ کو اعتماد کا اپنا عدم اعتماد اس کے اوپر کیا ہے، تو 186 ممبران کی ریکوائرمنٹ پھر انہی لوگوں کو نون لیگ کو اور پیپلز پارٹی کو دونوں کو یہ ثابت کرنی ہوگی، نہ کہ چودھری پرویز الہی کو. تو معاملہ جو میں نے بھی کچھ قانونی ماہرین سے میں نے جو رائے لی ہے، میرے جو کچھ سیاسی حلقوں سے بات کی ہے، تو ایک پنجاب کے اندر اسی طرح نیا بحران اسی طرح جنم لے رہا ہے جو اسی سال کے شروع میں اپریل کے مہینے میں، مئی کے مہینے میں شروع ہوا تھا، جس طرح ایک طرف عمران خان نے تو عثمان بوزدار کو استعفیٰ لے کے ہٹایا تھا، لیکن جب حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے تھے تو وہ بھی آپ لوگوں کے چیز سامنے. اب میں اس پہ کوئی ڈیٹیل میں اس لیے نہیں جاتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کے جتنے لوگوں کی ہمدردیاں حاصل کی گئی تھی، ان کو ممبران کو وفاداریاں چینج کرائی گئی تھی. تو ہائی کورٹ کا فیصلہ بھی آپ لوگوں کے سامنے ہے، الیکشن کمیشن کا بھی فیصلہ سامنے ہے، اور سپریم کورٹ کا، جس میں وہ لوگ ڈسکوالیفائی ہو گئے، نائل ہو گئے، دوبارہ انتخابات ہوئے اور وہ پی ٹی آئی اپنی سیٹیں میں کامیاب ہو گئی، جس کے بنیاد پہ پرویز الہی جو ہے چودھری پرویز الہی وزیر اعلیٰ منتخب، جو پہلے اسپیکر تھے، اور اس کے بعد پی ٹی آئی کی ایک دوبارہ حکومت قائم ہوئی. اور جو حمزہ شہباز تھے وہ ایک 2-3 ماہ کے لیے آئے، جو وہ بھی ایک عدالتی حکم کے تحت ہی کہہ سکتے ہیں جیسے بھی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی پرویز الہی. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو حالات ہیں یہ بیسیکلی دونوں طرف سے، چاہے پی ڈی ایم کی حکومت ہو یا عمران خان ہو، ان لوگوں کا ذاتی انا کی وجہ سے یہ معاملات اس طرف، کیونکہ عمران خان چاہتا ہے کہ پنجاب اسمبلی کو اور خیبر پختونخوا اسمبلی کو برطرف تحلیل کیا کرا کے وہ عام انتخابات میں چلے جائیں اور حکومت کو مجبور کریں کہ باقیاں اسمبلیاں، جبکہ حکومت میں جو لوگ بیٹھے ہیں پی ڈی ایم میں، جس میں نون لیگ بھی ہے، پیپلز پارٹی ایک دوسری بڑی جماعت ہے، پھر فضل الرحمان ہے، باقی جو ان کے اتحادی ہیں، وہ اس وقت اس پوزیشن میں اس لیے بھی نہیں ہے. کبھی وہ جو ہے نا حالیہ جو سیلاب میں جو لوگ ابھی تک بہت سے لوگ اپنے گھروں تک نہیں پہنچ سکے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں، کبھی اس کا بہانہ بنا رہے ہیں کہ وہ متاثرین لوگ ہیں جن کو خاص طور پہ تو سندھ میں تو سندھ حکومت نے ان کی بحالی کے لیے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے. آج بھی وہ لوگ جو ہے بے یار و مددگار بیٹھے ہیں. وزیر اعلیٰ سندھ تو بڑی باتیں کرتا ہے کہ ہم نے بہت کچھ کیا ہے، لیکن ان لوگوں کو آج بھی وہ خیمے، ٹینٹ، وہ چیزیں، وہ امداد وہ میسر نہیں ہے. اس طرح آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ حال ہی میں جو اقوام متحدہ کی طرف سے، یو این او کی طرف سے جو ٹینٹ مہیا کیے گئے تھے بلوچستان میں بارش کے سیلاب متاثرین کے لیے، تو وہ فضل الرحمان نے اپنے پارٹی کے ایک جلسے میں اپنے پاؤں کے اس میں جلسے میں جو ہے ایک قالین کے طور پہ یا اس کے جو ہے استعمال کیے گئے تھے. مطلب یہ ہمارے لوگوں کا ایک معیار ہوتا ہے کہ لوگوں کو تو نئی چیزیں ملتی ہیں، لیکن حکمرانوں کے لیے
سیاستدانوں کے لیے، اور خاص طور پہ جب وہ کوئی حکومت میں ہوتا ہے تو بہرحال بات یہ جو میں آپ سے جو کرنے جا رہا ہوں کہ اس وقت تخت لاہور کا جو ایک دوبارہ، اور یہ بھی ہسٹری میں ہوگا، کہ ایک ہی وقت میں، ایک ہی سال میں، مطلب کبھی اس طرح نہیں ہوا ہے۔ پیپلز پارٹی کی حکومت میں ایک دفعہ ہوا تھا جب منظور وٹو نے غلام حیدر وائن کو ہٹایا تھا، کیونکہ وہ اس وقت غلام حیدر وائن پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے اور اس کو سپورٹ تھی نواز علی کی، لیکن جب وہی بات آتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی یا ان قوتوں کی جب آشیرواد ہوئی تو کس طرح لوگ جو ہے نا منظور وٹو کو سپورٹ کیا تھا، اور وہ بھی اسلام آباد کی میرٹ ہوٹل میں اچانک وہ لوگ کس طرح جمع ہو گئے تھے۔ تو اس وقت جو ہو گئے تھے، پھر وفاداریاں کس طرح چینج ہوئی تھی، مطلب اسٹیبلشمنٹ کا رول جو ہے نا، جس کی آج پی ٹی آئی کے چودھری فواد حسین نے بھی اس بات کی، چودھری فواد نے تصدیق کی ہے کہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ آج بھی ان کو وہی میسیجز آ رہے ہیں جو ماضی میں تھے، کہ وہ اسٹیبلشمنٹ، حالانکہ ریٹائر ہونے والے جنرل قمر جاوید باجوہ یہ جب آرمی چیف سے ریٹائر ہو رہے تھے اس نے بھی یہ کہا تھا کہ اب اسٹیبلشمنٹ کا، مطلب یعنی فوج کا، ہم ڈائریکٹ کہیں آئی ایس آئی کا، اب سیاسی معاملات میں کوئی مداخلت نہیں ہوگی سیاست۔ لیکن کیونکہ آج کل جو جوڑ توڑ جو ہو رہی ہے نا، ایک دم ایم کیو ایم والے کس طرح اکٹھے ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ ایم کیو ایم میں تمام جو گروپس ہیں، ماں سوائے ایم کیو ایم لندن کو چھوڑ کے، ایم کیو ایم پاکستان، پی ایس پی اور باقی جو چیزیں ہیں وہ بھی اکٹھے ہو رہے ہیں۔ اس طرح جو موجودہ حکومت ہے جس کو ہم پی ڈی ایم کہتے ہیں، جس میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے، وہ بھی ایک طرح ایک الائنس کی شکل میں تو سامنے نہیں آ رہے، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ فیوچر میں، مستقبل میں یہ بھی جو ہے نا کوئی اپنا اس طرح کا ایک لائحہ عمل بنائیں گے کہ ایک پی ٹی آئی کو، کیونکہ پی ٹی آئی کو اس سے کوئی اتفاق کرے نہ کرے، چاہے کوئی اختلاف بھی کر سکتا ہے، اختلاف رائے ہر کسی کا حق ہے، کہ پبلک میں اس کو سپورٹ ہے۔ اب سب کو یہی ہے کہ ہو سکتا ہے عمران خان جیت جائے، نہ صرف مرکز سے صوبوں میں جیت جائے، صوبوں کے اگر الیکشن پہلے ہو جاتی ہیں تو ہو سکتا ہے عمران خان کو پبلک اتنا سپورٹ کرے، جس کی وجہ سے پرویز الہی بھی جو ہے نا اپنا کوئی فیصلہ نہیں کر سکے۔ اور پرویز الہی کو سب سے جو زیادہ بات آ رہی ہے کہ ایک وہ کہتے ہیں نا کہ کہاوت ہوتی ہے کہ 70 کے 80 کی دہائی میں انسان جب چلا جاتا ہے تو اس کی سوچ ظاہر ہے کہ تبدیل بھی ہوتی ہے، اور وہ پھر سوچ اس کی اپنے فیوچر کے، مستقبل کے لیے اپنے خاندان، اپنے جان نشین پیدا کرتے ہیں۔ جیسے چودھری شجاعت حسین نے اپنے بیٹے کو سالک حسین کو لایا ہے، تو چودھری پرویز الہی بھی جو ہے نا اپنے بیٹے مونز انیس کو لے کے آیا ہے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ اب بات بچوں تک بھی ہے ان کے سامنے، کہ بچوں کا وہ فیوچر دیکھے۔ آصف زرداری بلاول بھٹو کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتا ہے، اس کی خواہش بھی ہے۔ نواز شریف بیٹی مریم نواز کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتا ہے۔ شہباز شریف اپنے بیٹے حمزہ شہباز کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتا ہے، ایک دفعہ وزیر اعظم بن بھی چکا ہے، اب دوبارہ اس کے لیے بھی ہے۔ پھر اس نے بیٹے دوسرے سلمان کو بھی واپس پاکستان میں بلا لیا، اس کے وہ جو ایک اشتہاری تھا وہ بھی وارنٹ ختم ہو گئے۔ تو بات یہ ہے کہ اب معاملہ جو ہے نا یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ چودھری پرویز الہی کو ہٹایا جائے، کہ بھائی وہ جو پی ڈی ایم سوچ رہی ہے یا گورنر سوچ رہا ہے،
اگر تو جو قانونی رائے جو میں نے آپ کو پہلے بتائی کہ جو قانونی ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنر کی ایڈوائز، تو اگر گورنر فرض کریں کل اس کو ڈی نوٹیفائی کر بھی دیتے ہیں کہ جی اس نے اعتماد کا ووٹ نہیں لیا اور وہ وزیر اعلیٰ نہیں رہے، تو 24 گھنٹوں میں، اگلے 24 گھنٹوں جو اس کی نوٹیفائی ہوگا، ہائی کورٹ بھی اس کو بحال کر سکتی ہے، نہیں تو سپریم کورٹ بھی پرویز الہی کو بحال سکتی ہے۔ لیکن یہاں پہ اصل چیز جو ہے وہ پی ٹی آئی والوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ پرویز الہی وہ بندہ ہے، وہ شخصیت ہے جس کے اوپر پی ٹی آئی والوں کو خدشات بھی ہیں اس کے بیانات پہ، خاص طور جنرل باجوہ کے حوالے سے۔ تو پرویز الہی وہ شخص بھی ہے۔ تو دوستوں میں جو کہہ رہا تھا نا کہ پرویز الہی کا، جس نے مشرف کو بھی کئی مرتبہ وردی میں منتخب کرانے کی باتیں کی تھی، آج کل وہ جنرل باجوہ کے بارے میں عمران خان کو ڈائریکٹ انڈائریکٹ میسیجز کر رہا ہے کہ اس کے بارے میں نہ بولا جائے، تو یہ پرویز الہی کا بھی یو ٹرن لینے کا اس کو بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو دوستوں کیونکہ اب لائٹ چلی گئی، آپ کو پتہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ حکمرانوں کو یہ بات ہماری پسند نہیں آئی ہو، حالانکہ میں تو کوئی لائیو تو نہیں تھا اس ویڈیو کے حوالے سے، لیکن کیونکہ لائٹ چلی گئی ہے، اب میں آپ سے صرف یہی بات شیئر کرنی تھی کہ یہ معاملات اب یہاں سے نکل کے یہ نہ گورنر کے ہاتھ میں آئے گا نہ کسی اور کے، یہ سپریم کورٹ اور پنجاب لاہور ہائی کورٹ میں معاملہ چلا جائے گا، اور جو بھی پنجاب اسمبلی کا، پنجاب حکومت کا جو مستقبل کا وزیر اعلیٰ کا ہوگا وہ وہی کریں گے۔ لیکن قانونی ماہرین یہاں تک کہہ چکے ہیں کہ گورنر کی جو ایڈوائز تھی اعتماد ووٹ لینے کا وزیر اعلیٰ کو، وہ جو ہے نا غیر آئینی اقدام تھا۔ تو دوستو یہ اگر ویڈیو اب ایک اندھیرے میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کر رہا ہوں، اگر آپ کو پسند آئے تو آپ اس کو لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور کمنٹس کے ساتھ مجھے ضرور یاد کیجیے گا۔ اور کل 21 دسمبر کو اب کیا نیا ایک بحران آتا ہے، کیا چیز آتی ہے، تو نئی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔